میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مختلف مقامات سے دو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہے، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کے اس کائنات میں سب سے ازلی دشمن اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ بغض و عناد رکھنے والے، مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں رچانے والی ایک قوم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اس وقت دنیا کے اندر جو قوم یہود اور نصارہ کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت اور ان کے مذہب کو قبول کرنے والے ہو جاؤ۔ یعنی جب تک تم یہودی نہیں بن جاتے اس وقت تک یہ یہود تمہارے ساتھ کبھی بھی نہ راضی ہو سکتے ہیں اور نہ مخلص ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مخاطب میں اور آپ ہیں، ساری دنیا کے اہل ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، کہ اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست کبھی نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں، یہودی عیسائی کا، عیسائی یہودی کا، یہودی مشرک کا، مشرک یہودی کا، یہ دوست ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان اہل ایمان کے یہ کبھی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کا دوست بنے گا، جو ان کے ساتھ اپنے دل میں نرمی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم مسلمانوں کا علم ناقص ہے، ہم جتنے بھی دور اندیش اور اپنے آپ کو عقل مند تصور کر لیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہماری خیر خواہی، ہماری بہتری، ہمارا نفع، ہمارا نقصان، ہماری ذلت و رسوائی کو جتنا اللہ تعالی جاننے والے ہیں اتنا ہم خود نہیں جان سکتے۔ 1450 سال پہلے اللہ تعالی نے ہمیں اس بات پر تنبیہ فرما دی، اور پہلی بات یہ فرمائی کہ کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر ان کے لیے تم اچھے الفاظ کہو گے کہ وہ تو بڑے ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ بڑے عدل و انصاف کے علم بردار ہیں، اگر دل میں ان کے لیے نرمی رکھو گے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انہی میں شمار کیا جائے گا۔ یہ قرآن ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان کے لیے اگر دوستی کا مادہ اپنے دل میں رکھو گے، کل انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
فرمایا تب وہ تم سے راضی ہوں گے جب تم خود یہودی بن جاؤ، معاذ اللہ عیسائی بن جاؤ، اب وہ تمہارے لیے راضی ہو سکتے ہیں، لیکن ولن ترضا، ولن کا لفظ آیا، ہرگز وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا مذہب اور ملت قبول نہ کر لو۔ لہٰذا یہ بات تو اتھینٹک ہے، اس بات میں کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی کہ یہود و نصارہ ہمارے کبھی حامی نہیں ہیں، ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہیں، جب تک کہ ہم اہل ایمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ ایمان نہ چھوڑ دیں۔ اسی لیے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ پہلے یہ مدینہ میں تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غداری کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں خیبر کی طرف دھکیل دیا، بنو قریظہ کو۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب غزوہ احزاب ہوا، تمام مکہ کے بڑے بڑے مشرکین اپنے قافلوں کو لے کر مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے حملہ آور ہوئے، غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے، اور خندق کھودی گئی۔ ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہمارا باہر کا کوئی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوگا، ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے تب بھی بدعہدی کی، عہد شکنی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی خبریں مکہ والے مشرکین کو پہنچائیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچانے میں پیش پیش رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ جنگ کی اور انہیں خیبر کی زمینوں میں وہاں بھیج دیا، پھر خیبر کو بھی فتح کر لیا، اور یہ وہاں ذمی کافر بن کر رہنے لگے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے کہ انہیں جزیرہ عرب سے نکال دو، حضرت عمر فاروق نے انہیں خیبر سے بھی باہر نکال دیا۔ تو یہ اس وقت سے مسلمانوں کے سب سے اولین دشمن ہیں۔ قرآن کی آیات کی روح سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی روح سے یہ ہمارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تصویر کا رخ تو یہ ہے، اور دوسرا تصویر کا رخ ہمارا اپنا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1450 سال پہلے خبردار کیا، اور کیا فرمایا تھا؟ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ اے مسلمانوں، ایک دور آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر اقوام مل کر تمہارے خلاف تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، بلائیں گے کہ آؤ مل کر ہم مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان مسلمانوں کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں۔ فرمایا اس طرح دعوت دیں گی جس طرح کھانے والا دوسرے کو دسترخوان پہ بلاتا ہے کہ آؤ بیٹھے کھانا کھاتے ہیں، اس طرح یہ کافر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ صحابہ اکرام حیران رہ گئے، یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ تعداد میں کم ہوں گے؟ ہماری تعداد اتنی تھوڑی رہ جائے گی کہ یہ دسترخوان پر کھانے کی طرح، بلانے والوں کی طرح ہمیں مارنے کے لیے دوسروں کو بلائیں گے؟ اور صحابہ کا یہ تعجب بلا وجہ نہیں تھا، کیونکہ صحابہ اکرام تو اپنی فتوحات دیکھ رہے تھے، اللہ کی نصرت کو اترتے ہوئے غزوہ بدر میں دیکھ چکے تھے۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ جب مسلمان اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ میدان جہاد میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کافر اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو وہ حیران ہو کر عرض کرنے لگے، اے آقا، کیا ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ یہ ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے؟
آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ جیسے آج دنیا میں آپ دیکھ لیں کتنے اسلامی ممالک ہیں اور عرب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی، تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، فرمایا جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے اس طرح تم ہوگے۔ صحابہ اور حیران ہو گئے کہ جب تعداد بھی بہت زیادہ اور اہل ایمان بھی بہت زیادہ، پھر کافروں کی یہ جرت، یہ ہمت کس طرح ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری ڈال دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، وہن کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیتم الموت، فرمایا دو چیزیں ہیں، یہ وہن ہے، جب یہ تمہارے دل میں آ جائے گا پھر اللہ رب العزت تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے کے باوجود ذلت اور رسوائی یہ تمہارا مقدر بنا دیں گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک دنیا کی محبت، دنیا کے عہدے، دنیا کا لالچ، دنیاوی حرص، دنیاوی جاہ و جلال اور دنیاوی حکومت کے لیے ہر طرح سے کوشش کرنا، یہ تمہارے دل کے اندر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تمہارا خون نکل جائے، اللہ کے راستے میں تمہاری جان لگ جائے، اللہ کے راستے میں تم استعمال ہو جاؤ، یہ تمہیں ایک فضول عبث اور ایک زندگی کے مقصد کے بغیر کام لگے گا۔ جب تمہارے دل میں یہ آئے گا اللہ رب العزت کافروں کا رعب وہ تمہارے دل میں ڈال دیں گے اور ہر جگہ تم مار کھاؤ گے۔ ایک تصویر کا رخ یہ ہے، آج ہم میں سے ہر انسان اس بات پر غور کرے کہ کیا ہمارے دل کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے؟ وہ جذبہ جہاد کے جسے اللہ تعالی نے اہل ایمان کی عزت کے لیے، مسلمانوں کی عظمت کے لیے ایک فریضہ بتایا، دوسرا سپارہ اٹھائے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ فرماتے ہیں تم پر قتال کرنا، جہاد کرنا یہ فرض کر دیا گیا اور تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ کتب علیکم الصیام آیا، روزے فرض کر دیے گئے، ہم روزے رکھتے ہیں، نماز فرض کر دی گئی، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہی الفاظ رب قدوس نے قرآن میں فرمائے کتب علیکم القتال، تم پر قتال اور جہاد بھی فرض کیا گیا۔ آج ہمارے دل میں جذبہ جہاد موجود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے، کفار کے مقابلے میں اپنی مال، اپنی جان اسے لگانا چھوڑ دو گے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنی بیس کی طرف واپس لوٹنا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی بنیاد عطا فرمائی کہ اگر وہ ہم میں نہیں ہوگی تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہوگی، پھر ہر جگہ ہم مارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا جو آدمی مرا اس حال میں کہ اس نے کبھی اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کیا، کسی لڑائی میں شرکت نہیں کی، کسی کافر کے سامنے دین کے لیے سینہ سپر نہیں ہوا، اور نہ اس کے دل میں کبھی جذبہ جہاد کا خیال پیدا ہوا۔ آج ہم یہ جذبہ تو پیدا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ
ہمیں تو ہمت دے، طاقت دے کہ ہم ان یہودیوں کے خلاف جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ننھے منھے معصوم بچوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں، ہمیں تو طاقت اور قوت دے کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے جذبہ جہاد۔ اگر یہ بھی ہمارے دل میں چنگاری پیدا نہیں ہوئی، یہ جذبہ بھی ہمارے دل میں نہیں آیا، اور اس جذبے کے تحت ہم نے اپنی زبان کو بھی استعمال نہیں کیا، ہاتھ کو بھی استعمال نہیں کیا، اور دل کے اندر ان کافروں کو برا بھی نہیں جانا، اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی، فرمایا وہ مسلمان اگر مرے گا یہودی ہو کر تو مر سکتا ہے، عیسائی ہو کر تو مر سکتا ہے، وہ میرا امتی محمدی ہو کر نہیں مر سکتا۔ مات علی شعبۃ من النفاق، فرمایا وہ منافقت کی موت مرے گا۔ آج ہمارے دل میں صرف دنیا دنیا دنیا، میں دنیا بنا لوں اور فیوچر برائٹ کر لوں، اس میں آگے چلا جاؤں۔ ارے تم محلوں کے محل کھڑے کر لو، کتنا کماؤ گے، کتنا بناؤ گے؟ قبر کے اندر 2 چادریں لے کر جاؤ گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پیچھے جو رہ جائے گا وہ پچھلوں کا ہے، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال، تمہارا ایمان وہ قبر کے اندر جائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں جذبہ جہاد کبھی پیدا نہیں ہوا کہ اے اللہ مجھے ہمت اور طاقت دے، میں ان کافروں کو انہی کی زبان میں جواب دوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، فرمایا یہ جذبہ بھی اگر نہیں آیا تو تم مسلمان ہو کر نہیں مر سکتے۔ بھلے تم کلمے کا ورد کرتے ہو، اس کا ذکر کرتے ہو، لیکن یہ جذبہ جہاد نہیں، فرمایا تم مسلمان ہو کر نہیں مرو گے۔ یہ ایسا فریضہ ہے، یہ ایسا جذبہ ہے، یہ مسلمانوں کی عظمت کا ایسا منصب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار اس جذبہ جہاد کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے شہادت کی تمنا فرمائی، اور کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ تعالی ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل حتی مر الساعہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری محمد مصطفیٰ کی جان ہے، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، قتال کروں، شہید کر دیا جاؤں، پھر رب کریم مجھے زندہ کرے، پھر میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کرے، پھر میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، اور قیامت تک میرے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے۔ یہ تو اتنا عظیم فریضہ ہے۔ آج سر پر بٹھانے کے لائق ہیں ہمارے وہ مسلمان بھائی بہنیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، وہ فلسطین کے مسلمان جنہوں نے اس جذبہ جہاد کو اپنے اندر بیدار کیا ہوا ہے، اور آج ان کے پاس یہودیوں کے مقابلے کے لیے نہ وہ اسلحہ ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ اس طرح کی طاقت ہے، لیکن ان کا جذبہ ایمانی ہے کہ میں قربان جاؤں اس والد پر جو اپنے بچے کی کٹی پھٹی لاش، جس کی ٹانگیں اڑ گئیں، جس کے چہرے کے اعضاء ختم ہو گئے، اور اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر صحابہ اکرام کے دور والا نعرہ لگا رہا ہے فزت برب الکعبہ، کہ او یہودیوں تم ہمارے بچوں کا یہ حال کر سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم فتح اور نصرت وہ اہل ایمان کے حصے میں ہی آئے گی۔ یہ شہادت تو مسلمان کے لیے انعام ہے، شہادت تو وہ مرتبہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مار دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور رب کے ہاں وہ رزق پا رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جن کا رب پر ایمان ہوتا ہے، جن کا رب پر توکل ہوتا ہے،
اور جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، شیاطین اور یہود و نصارہ کے پچیلے اور چمچے بننے کے لیے نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے ایمان کا عالم بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظیم منصب دینا ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے فلسطینی بھائی اسی کردار کو ادا کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، فلسطین کا علاقہ غزہ، جسے آج دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا جا چکا ہے، جہاں ہمارے نہتے 20-21 لاکھ مسلمان کہ جن کا یہودیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، نہ وہاں پانی، نہ وہاں بجلی، نہ وہاں پر کھانا خوراک ادویات جا رہی ہے، اور وہاں سے جو سوشل میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی دردناک اور اندوناک ہیں کہ انہیں اگر کوئی مسلمان سن کر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو نہیں آتا تو خدا کی قسم وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم مسلمانوں کو بھائی قرار دیا، اللہ کے نبی نے تو ہمیں ایک جسم کی مانند قرار دیا کہ اگر تمہاری آنکھ میں درد ہو جائے سارا جسم تڑپ جاتا ہے، تمہارے ہاتھ میں درد ہو جائے تمہارے سارے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہو پاؤں نہیں کہتا کہ سر کا مسئلہ ہے میں تو ٹھیک ہوں، ہاتھ نہیں کہتا کہ سر کا مسئلہ ہے میں تو ٹھیک ہوں۔ فرمایا اسی طرح تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک مسلمان کو مشرق میں تکلیف ہو مغرب کا مسلمان اس کا درد محسوس کرے گا، اگر مغرب کے مسلمان کو تکلیف ہو تو مشرق کے مسلمان کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ ہمارا ایمان تو ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، آج وہ ہمارے بھائی انتہائی تکلیف کے عالم میں ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سے جس سطح پر ہو سکے، آج ہمارے بھائیوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، کیا ان چینلوں پہ ہم نے ان فلسطین مسلمان بھائیوں کے اس مظالم کو جو ان پر ڈھائے جا رہے ہیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا؟ ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ ہم اس میڈیا کی وار میں اسرائیل کے یہودیوں کے اس ظلم کو آشکارا کیوں نہیں کرتے؟ ہم انہیں اپنے چینلوں پہ چلائیں، اپنی زبان سے، قلم سے، ہاتھ سے، اپنے جسم سے، مال و دولت سے، جہاں تک ہو سکتا ہے جس کی جہاں بساط اور کوشش ہے وہ اس سعی کے اندر اپنا حصہ ڈالے، تاکہ کل قیامت کے دن جب وہ فلسطینی بھائی اپنے کٹے پھٹے بچوں کے لاشیں لے کر کھڑے ہوں تو کہیں قیامت کے دن ہمارے گریبانوں میں ان کے ہاتھ نہ آ جائیں کہ اے اللہ یہ تو اپنی خر مستیوں میں مصروف تھے، یہ اپنے رقص و سرور کے اندر لگے ہوئے تھے، اور ہمارے اوپر کیا حالت چل رہی تھی انہیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ذرا یہ تصور کر لے کہ جو انہوں نے وہ بچوں کے چیتڑے اٹھائے ہوئے ہیں، کٹے پھٹے اعضاء، اگر ان کی جگہ میری بیٹی میرا بیٹا ہوتا تو میرے دل پہ کیا گزرتی؟ شاید اس وقت ہمارے اندر احساس جاگ جائے۔ ان کے لیے ہم دعا کریں، ان کے لیے ہم آواز بلند کریں تاکہ ہماری حکومتی سطح تک یہ آواز پہنچے اور حکومتی سطح سے یہ آواز باہر کی دنیا میں جائے اور باہر کی دنیا میں ایک ہلچل مچے۔ جس طرح آج یہود و نصارہ اور تمام کافر ممالک مل کر اسرائیل کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں، کم از کم ہم مسلمان عوام اس طرح فلسطینیوں کے حق میں بات کریں کہ ہمارا ملک مجبور ہو جائے کہ وہ بھی فلسطین کے حق میں کھل کر بیانات جاری کرے کہ ان پر اس ظلم کو بند کیا جائے، اور جتنے احتجاج ہو رہے ہیں اس معاملے میں سٹرائکس ہو رہے ہیں ہم ان کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں، ان میں ہم شامل ہوں تاکہ کل قیامت کے دن اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ بات کر سکیں کہ اے باری تعالیٰ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، آج کچھ کمزور دل مسلمان، کمزور ایمان مسلمان وہ کیا کہتے ہیں؟ او جی فلسطینی بھی تو ان پہ حملے کر رہے ہیں، حماس کے لوگ ان پہ حملے کر رہے ہیں،
میرے بھائیوں یہ حملے کرے یا نہ کرے، ابھی پیچھے رمضان گزرا، رمضان کے اندر مسجد اقصی میں داخل ہو کر ان صہیونی بدماشوں نے مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے ان کا قتل کیا تھا، جو اعتکاف بیٹھے تھے ان کا قتل کیا تھا۔ ان کا یہ منشور ہے کہ ہر سال ہم نے ایوریج 2000-3000 فلسطینی مسلمانوں کو قتل کرنا ہے تاکہ ان کی تعداد نہ بڑھے، لہٰذا وہ مسلمان منافق ہوتا ہے جو ظلم تو سہتا رہے اور بغاوت نہ کرے، وہ فلسطینی جن کے ہر گھر کے اندر بچے بھی کٹ چکے، بیٹیاں عصمت دری کر دی گئیں، کیا وہ ہاتھ باندھ کے انہیں یہ کہتے رہے کہ آؤ اور ہمیں ہر سال مار کر چلے جایا کرو؟ میرے مسلمان بھائیوں، ایک مسلمان کو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے جتنا وہ کر سکتا ہے ان کفار کے مقابلے میں اسے جہاد اور قتال کرنے کا حکم ہے، اور بالخصوص تب جب کوئی کافر آپ کے ملک پہ آپ کے قابض ہو چکا ہو۔ یہ اسرائیل یہ قابض ہے، ان کا یہ ملک نہیں ہے، انہوں نے فلسطینیوں کی ملکیت اور فلسطینیوں پر آ کر قبضہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی عوام کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں تو یہ شرعاً جہاد ہے جو ان پر نماز کی طرح فرض عین ہے۔ اور مسلمان جب بھی اللہ کے بھروسے پر نکلتا ہے تو وقتی آزمائشیں یہ آتی ہے، وقتی شکست یہ آتی ہے، لیکن اللہ کا اعلان ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے اللہ تعالی تمہیں فتح مبین عطا فرمائے گا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فلسطین کے ان مسلمان نوجوانوں کو جنہوں نے آج اسرائیل کے اندر گھس کر ان کو اسی طرح کا جواب دیا ہے اور ان کی دم پر پاؤں رکھا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم سب اس جذبہ جہاد کو بیدار کریں، ان فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں، اور ان فلسطینیوں کے لیے جس پلیٹ فارم تک ہماری پہنچ ہے ہم ہر طرح سے دامے درمے سخنے ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں، اور یاد رکھیں ہمارے پیارے نبی کا جو کائنات کے سب سے سچے انسان ہیں، آپ کا یہ اعلان ہے کہ وہ وقت آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اترنے کے بعد وہ ان یہودیوں کے مقابلے میں نکلیں گے، امام مہدی ان کے ساتھ ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکل کر ان یہودیوں کا قتل عام کریں گے، حتیٰ کہ جس جھاڑی کے پیچھے، جس درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا وہ کہے گی یا مسلم، اے مسلمان میری طرف دیکھ، یہاں یہودی چھپا ہے، اور وہ مسلمان اس یہودی کو وہاں قتل کرے گا اور ان یہودیوں کا قلع اور قمع ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہ وقت آئے گا، لیکن اس وقت تک کے لیے ہمارا جو فرض ہے ہم اسے نبھائیں۔ جہاں پر بھی ہمارے کسی مسلمان بھائی بہن پر ظلم ہو، ہم اس مظلوم کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اظہار یکجہتی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مکمل دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی امت مسلمہ کے لیے ہر سطح پر ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔